السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ معزز ناظرین، میں حافظ خلیل الرحمن سنابلی ایک بار پھر سے خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 کے حوالے سے مختلف باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 4 کی جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ جنت قربانی مانگتی ہے۔ آپ کو جنت چاہیے اور بلا شبہ چاہیے، تو آپ کو جنت حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، کبھی جان کی، کبھی مال کی، کبھی وقت کی، کبھی نیند کی، کبھی خواہشات کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز کی۔ اللہ نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے۔ یہاں نیکی سے مراد جنت ہے، یہاں تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کر دو جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اپنا سب سے پیارا اور سب سے بہترین باغ اپنے رشتہ داروں کے درمیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے تقسیم کر دیا۔ ہمیں بھی اگر جنت چاہیے تو ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ آگے بڑھیں، اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ یہودی اعتراض کرتے تھے کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، حالانکہ بیت المقدس یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اللہ نے جواب دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ کے اندر ہے، یعنی خانہ کعبہ جو مبارک ہے، جو پوری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، جس میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جس میں مقام ابراہیم ہے، اور جس کی عظمت یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے، اور اللہ کی خاطر ان لوگوں کے لیے جو حج کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، خانہ کعبہ ہی میں جا کر کے، وہاں کے اطراف میں مکہ میں جا کر کے حج کرنا یہ فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی عظمت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر خانہ کعبہ مسجد حرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اس مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے۔ آپ تصور کریں، اپنے گھر میں آپ پوری عمر نماز پڑھیں لیکن 1,00,000 نمازیں آپ کی نہیں ہوں گی، آپ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھ لیں، آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے مزید آگے تذکرہ کیا اور مسلمانوں کو کافروں کی اطاعت، کافروں کی پیروی سے دور رکھا، اور کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ہوتے ہوئے تم کفر کا راستہ کبھی اختیار مت کرنا۔ اور اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو جب تمہیں موت آئے تو تم مسلمان رہو، اسلام کی حالت میں تمہارا انتقال ہو۔ اتحاد و اتفاق کا حکم دیا آگے اللہ رب العالمین نے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے صحابہ سے، مسلمانوں سے یہ کہا تھا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا کتاب اللہ و سنتی، میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو تھام کر رکھو۔ جو دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ۔ تو ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے پابند بنائے گئے ہیں۔ اور اللہ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا،
فرقہ بندیوں میں مت پڑو، یعنی اللہ کی بات کو، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو چھوڑو گے تو فرقوں میں بڑھ جاؤ گے اور جماعتوں میں پھیل جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے آگے امت محمدیہ کی خصوصیات، اس کی صفات بیان کی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن بہترین امت کس بنیاد پر ہو، کس کوالٹی کی بنیاد پر؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، نمبر 1 تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، نمبر 2 وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، نمبر 3 وتؤمنون باللہ، تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ پتہ یہ چلا جو بندہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ لوگوں کو وہ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اپنے اپنے دائرے اور اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے کہ ان پر ذلت و مسکنت، فقیری، محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے، یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے، یہ ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہیں گے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ آگے اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیشہ سے، ہر دور، ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت رہی ہے جو اللہ کے راستے پر ہمیشہ باقی رہی ہے۔ فرمایا لیسوا سواء، یہ سب برابر نہیں، من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ، ہمیشہ سے اہل کتاب کا معاملہ ہو، ان سے پہلے کے لوگوں کا معاملہ ہو، ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت رہی ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی تھی اور جو اللہ کے لیے قیام و قعود، رکوع و سجود اور عبادتوں کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا کہ اے ایمان والو، اپنے ساتھیوں کو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا دوست مت بناؤ، ورنہ یہ لوگ تمہیں برباد کر دیں گے، کیونکہ ان کے دل میں تمہارے تعلق سے نفرت بھری ہوئی ہے، یہ تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ تمہارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں۔ ان کی پلاننگ کو اگر ناکام بنانا ہے، دشمنوں کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے، اللہ نے 2 فارمولے دیے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم نے صبر کا راستہ اختیار کیا، تقوی کا راستہ اختیار کیا تو ان کی سازشیں، ان کی چالیں تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ آگے اللہ نے اسی ضمن میں غزوہ احد کے حالات کا تذکرہ کیا کہ کیسے اس میں مسلمانوں کو وقتی طور سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، اور ایسے ہی آگے اللہ نے ایمان والوں کو سود کھانے سے منع کیا۔ ہر صورتحال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور پھر اسی ضمن میں اللہ نے یہ بات بھی بیان کی کہ لوگوں، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وہ جنت حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو، بھاگو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، مسابقہ کرو نیکیوں میں، اچھائیوں میں۔ کوئی 10 نیکی کر رہا ہے، تم 11 کرو، تم 11 کر رہے ہو، کوئی تم سے اور آگے جانا چاہیے، کوئی اور زیادہ کر رہا ہے، تم اس سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مغفرت حاصل ہو گئی، گویا کی کامیابی مل گئی، جنت حاصل ہو گئی، گویا کی کامیابی مل گئی۔ اعدت للمتقین، اور جنت یہ متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ پھر متقیوں کی صفات اللہ نے ذکر کیا کہ جو ہر صورتحال میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں، غم میں، مال زیادہ ہو تب بھی، مال کم ہو تب بھی، اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے یا اپنے اوپر یہ ظلم کر لیں تو اللہ سے فوراً توبہ اور استغفار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کرتا۔ انہی لوگوں کو اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا، اللہ کی مغفرت ملے گی، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے تسلی کے الفاظ بیان کرتے ہوئے مومنوں کو مخاطب کیا کہ تمہیں وقتی طور سے یہ جو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس سے گھبراؤ نہیں، وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، کامیاب تم ہی رہو گے، ترقی تم ہی کو ملے گی، لیکن کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور یہ بھی اللہ نے کہا ان یمسسکم قرح
فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے تمہارے دشمنوں کو بھی تکلیف پہنچی تھی. یعنی غزوہ احد میں اے مسلمانوں تمہارے 70 ساتھی شہید کر دیے گئے، تو غزوہ بدر میں کافروں کے 70 کو تم نے مارا تھا اور 70 کو گرفتار کیا تھا. اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دنیا ہے اور دنیا میں عروج و زوال آج کسی کا ہے کل کسی کا ہوگا. آج کوئی اپ ہے کل کوئی ڈاؤن رہے گا، آج کسی کو ترقی ملی ہے کل اسی کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہاں عروج و زوال کے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں اچھا انجام کس کا ہوگا؟ متقیوں کا ہوگا، جو لوگ ایمان والے ہیں. پھر اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 144 میں جو سورہ آل عمران چل رہی ہے، اس سورہ کی آیت نمبر 144 میں ایک عقیدہ بیان کیا. وہ عقیدہ کیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے. ہمارے بہت سے بھائی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ پردہ کر گئے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے، ان کی وفات نہیں ہوئی. اللہ نے یہی کہا ہے قرآن کی اس آیت میں، اور صحابہ نے یہی سمجھا تھا. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی سن 11 ہجری میں، اور مدینہ کا ماحول ایک دم عجیب و غریب سا ہو گیا. سردار دنیا سے چلے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، اور اس موقع سے انہوں نے قرآن مجید کی یہی آیت کریمہ پڑھ کر کے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی تھی، اور کہا تھا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سن لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنے والی. قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. لوگو اپنے عقیدے کی اصلاح کرو اور اس بات کو تسلیم کرو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال کر گئے، جیسا کہ ان سے پہلے دنیا میں آنے والے انبیاء اور رسولوں کا انتقال ہوا. آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 159 میں نرمی اور عمدہ اخلاق کی اہمیت و فضیلت بیان کی. اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، اور اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے کافروں کے راستے پر جانے سے بچنے کا حکم دیا، غزوہ احد کے ضمن میں باتیں بیان کی. منافقوں نے یہ کہا کہ اگر یہ گھر چھوڑ کر کے میدان میں نہ جاتے، ہمارے ساتھ ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ مرتے نہ ان کو قتل کیا جاتا. اللہ نے کہا یہ دراصل ان کی حسرت ہے، ان کی ناکامی ہے، ورنہ موت تو انسان کو کہیں بھی آ سکتی ہے. آیت نمبر 159 میں اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، یعنی آپ نرمی، محبت، پیارے اخلاق، بہترین اخلاق سے ان سے گفتگو کرتے ہیں، اسی لیے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، یہ لوگ آپ سے دور چلے جاتے، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا. کیا پتہ چلا؟ ہم کو نرمی اپنانا چاہیے، عمدہ اخلاق اپنانا چاہیے، لوگوں سے محبت سے بات کرنا چاہیے، کیونکہ اسی بنیاد پر لوگ قریب آتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، وہ چیز عیبدار ہو جایا کرتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نرمی، عمدہ اخلاق، محبت کی بنیاد پر صرف 22 سال کی مدت میں وہ کارنامہ انجام دیا جو دنیا میں کسی نے بھی وہ کارنامہ انجام نہیں دیا. صرف 22 سال میں آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو گئی. اور اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے مختلف اور خوبیاں اپنانے کا حکم دیا. لوگوں کو معاف کرو، اور لوگوں کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے دعا کرو، اور ہر صورتحال میں اللہ ہی پر توکل رکھو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو، آپس میں جو کام کرتے ہو اس کو مشورے سے انجام دیا کرو. پھر اسی ضمن میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے تو دنیا میں ان کا بھیجا جانا یہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دنیا میں بھیجی، ہمارے لیے پیدا کی، بنائی اور ان کی تخلیق کیا، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. مگر جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ نے کہا لقد من اللہ، اللہ نے یہ احسان کیا ہمارے اوپر. اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اللہ نے آگے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو،
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں تم مردہ مت خیال کرو، مت سمجھو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں۔ لیکن کیسے، کس طریقے سے؟ شریعت نے جتنا بتایا ہے اتنا مان لینا۔ دنیاوی حساب سے ان کی زندگی ختم ہو گئی، ان کو موت آ گئی، اسی لیے ہم ان کو شہید کہتے ہیں، لیکن برزخی زندگی میں ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے کہا وہ زندہ ہیں، روزی پا رہے ہیں۔ کیسے پا رہے ہیں؟ کس طریقے سے پا رہے ہیں؟ کس طریقے سے زندہ ہے؟ اس کی حیات کیا ہے؟ شکل و صورت کیا ہے؟ اور اس کا معیار کیا ہے؟ یہ سب غیب کا معاملہ ہے، ہمیں جتنا بتایا گیا ہے اتنے ہی پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ آگے اللہ نے خوف کے وقت کا تذکرہ کیا اور فرمایا جب خوف کا معاملہ ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو کہ افواہوں پر دھیان مت دو، اس لیے کہ شیطان، اس کے چیلے، بدماش اور جو قوم کے برے لوگ ہوتے ہیں وہ دراصل لوگوں میں خوف پھیلانا چاہتے ہیں اپنا کام نکالنے کے لیے۔ اور اسی ضمن میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں بہت سے مالدار ہیں جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ اچھا نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان کے پورے مال کو ان کے گلے کا طوق اور پٹا بنا کر کے قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہی تمہارا مال ہے جس کو تم دنیا میں جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ یہودیوں کا ایک اعتراض، بلکہ ایک گستاخی اللہ نے ذکر کی کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ اللہ نے جب یہ کہا کہ اے لوگو اللہ کو قرض حسن دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہودیوں نے کہنا شروع کیا دیکھو اللہ ہم سے مانگ رہا، اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ نے کہا سب لکھا جا رہا ہے اور ان قریب ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا کہ کون مالدار ہے اور کون فقیر ہے۔ اللہ نے یہ بات بھی ذکر کی کہ موت کے بعد حقیقی کامیابی کیا ہے۔ اللہ نے پہلے کہا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک کو قیامت کے دن پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی جس میں رہ رہے ہو یہ دراصل دھوکے کا سامان ہے، جو اس کے چکر میں پڑ گیا وہ دھوکے کا شکار ہو جائے گا۔ یہ دنیا کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی، یہ دنیا ہمیشہ بے وفائی کرتی ہے۔ آگے اللہ نے یہ بھی کہا دنیا میں آئے ہو تو آزمائشیں آئیں گی، کبھی مال میں کبھی جان میں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور دنیا میں آئے ہو تو یہ بھی یاد رکھو اگر تم ایمان والے ہو تو اس ایمان لانے کے جرم میں تمہیں دنیا کے دیگر لوگوں کی طرف سے اذیتوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، بہت زیادہ تکلیف آئے گی۔ کس کی طرف سے؟ یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، کافروں کی طرف سے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم نے صبر کیا، تقوی کا راستہ اختیار کیا تو یہی تو کرنے کا کام ہے، اسی کی بنیاد پر اللہ کی مدد آئے گی۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 190 سے 194 میں کہا، اولو الالباب کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا آسمان و زمین کی تخلیق میں جو ہم نے پیدا کیا ہے اس کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹنے کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ سب تو نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو جس کو جہنم میں داخل کر دے گویا کہ تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ اور ایمان کا حوالہ دے کر کے پھر یہ عقل مند اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے، اور اے اللہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے ہمیں تو وہ عطا کر دے، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا ہے۔ اور اس سورہ جو سورہ آل عمران چل رہی ہے اس سورہ کی آخری آیت میں آیت نمبر 200 میں اللہ نے کامیابی کے 5 فارمولے ذکر کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، نمبر 1 ایمان، اسبروا صبر، وصابروا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ایک دوسرے سے جڑے رہنا، ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں رہنا، ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا۔ نمبر 4 ورابطوا ہمیشہ تیار رہنا اپنی حفاظت کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ اور نمبر 5 واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی۔ اللہ نے فرمایا یہ 5 چیزیں ہوں گی لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں پر سورہ آل عمران مکمل ہوتی ہے۔ اب سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ نساء کا مطلب عورتیں،
امراۃن کی جمع ہے نساء. عورتوں کے نام پر یہ سورہ اللہ نے رکھا ہے، سورہ نمبر 4. اس سورہ کے اندر عورتوں سے متعلق، نکاح سے متعلق، شادی بیاہ سے متعلق، شادی شدہ زندگی سے متعلق کئی ایک مسائل کا تذکرہ کیا، اور بطور خاص اس سورہ کا جو سب سے بڑا اور اہم موضوع ہے وہ ہے میراث، وہ ہے وراثت. اللہ نے عورتوں کے نام والی سورہ میں وراثت کا تذکرہ کیا، اس کی پوری تفصیل اللہ نے بیان کر دی ہے. تو یہ سورہ نمبر 4 ہے. اللہ نے اس کی پہلی آیت میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور اس کی پہلی آیت وہ آیت ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی آپ علماء کے ذریعے اس کو سنتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا کہ رشتہ داری میں جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کا خیال رکھو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو توڑنے سے بچو. ساتھ ہی ساتھ یتیموں کے حوالے سے اللہ نے کچھ اہم نصیحتیں کی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا مال تمہارے پاس ہے، اس کا مال امانت کے ساتھ اپنے پاس رکھو. کوئی لڑکی ہے، بڑی ہو گئی، تو ایسا نہیں کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے تو اس چکر میں آ کر مجبوراً یہ زبردستی کر کے تم اس سے نکاح کر لو. پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. اللہ نے اس سے منع کیا اور کہا کہ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن عدل کے ساتھ. فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند آ جائیں نکاح کر لو، 2 3 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر عدل نہ کر پانے کا ڈر ہے، خوف ہے کہ عدل نہیں کر پاؤ گے، فَوَاحِدَةٌ، تو ایک، یعنی ایک کے ساتھ رہو، اور اس کے ساتھ بھی اچھے سے زندگی گزارنا ہے، اس کے ساتھ بھی خیر سے رہنا ہے. پھر آیت نمبر 7 سے آگے اللہ نے وراثت کی تفصیل بیان کی ہے. میں اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. وراثت میں مردوں کا حصہ ہے جو ماں باپ اور دیگر رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں. جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے. وہی الفاظ اللہ نے استعمال کیے، مما قل منہ او کثر. اللہ نے کہا مال چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، بہرحال وراثت تقسیم ہوگی نصیبا مفروضہ، اور ہر ایک کے حصے اللہ نے فرض کیے ہیں، وہ حصہ اس کو دے دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں عورتوں کے نام والی سورہ میں اللہ نے وراثت کی تفصیل بیان کی، اور جہاں یہ کہا کہ مردوں کا حصہ لگے گا وہیں یہ بھی کہا کہ عورتوں کا بھی حصہ لگے گا. اب کس کو کتنا ملے گا یہ تفصیلی بات ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ وراثت میں سب سے بڑا حصہ جو لگتا ہے وہ عورتوں کا ہی لگتا ہے، وہ عورتوں کا ہی لگتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں اور 1 بیوی چھوڑا ہے، تو بیوی کو پورے مال کا 8واں حصہ ملے گا اور 2 بیٹیوں کو 2/3 مال ملے گا. 2 بیٹیوں کو 2/3، یعنی اگر وہ 6 لاکھ چھوڑ کر گیا ہے تو 4 لاکھ بیٹیوں کو ملے گا، اگر 6 کروڑ چھوڑ کر گیا ہے تو 4 کروڑ بیٹیوں کو ملے گا. 2/3 مال، سب سے بڑا حصہ 2/3 ہے، یہ عورتوں کے حصے میں جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک تصور ہے وراثت کے تعلق سے جو غلط تصور ہے، وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مر جانے والے کے مال میں سب سے پہلا اور بڑا حصہ اس کے بیٹوں کا ہوتا ہے. یہ بھی غلط تصور ہے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک انسان کا انتقال ہوا، اس نے اپنے پیچھے بیوی، ماں، باپ، بیٹی اور بیٹا چھوڑا، تو اب ایسی صورت میں سب سے پہلے بیٹے کو نہیں دے دیں گے جیسے کہ ہمارے سماج میں ہوتا ہے، بلکہ اس کی بیوی کا 8واں حصہ، اس کی ماں کا 6واں حصہ، اس کے باپ کا 6واں حصہ. ان تینوں کو دینے کے بعد اب جو مال باقی بچے گا اس میں 1 بیٹا اور 1 بیٹی چونکی ہے، تو للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے تحت جو مال بچ رہا ہے اس کے 3 حصے کریں گے، 2 حصہ بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے گا. تو یہ سمجھنا کہ وراثت میں سب سے پہلا اور بڑا حصہ میت کے بیٹے کا ہوتا ہے، یہ غلط تصور ہے، یہ غلط ذہنیت ہے. اور اللہ نے
وراثت کی تفصیل بیان کی تو کہا نصیبا مفروضا فریضۃ من اللہ وصیۃ من اللہ تلک حدود اللہ. یہ مختلف الفاظ اللہ نے استعمال کر کے وراثت کی اہمیت بیان کی ہے کہ سماج و معاشرے میں وراثت کے نظام کو قائم کرو اور وراثت کی تقسیم پر عمل کرو. کسی کا انتقال ہو جائے اس کا مال تقسیم کر دو تاکہ بعد میں جھگڑے کی نوبت نہ آئے. اور یاد رہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے یعنی وراثت کی تقسیم کر دے تو ایسے بندے کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وراثت کی تقسیم نہ کرے یا کرے تو اس میں بیٹیوں کا عورتوں کا حصہ کھا جائے، ہڑپ کر لے، اللہ نے فرمایا یہ دراصل لمٹ کراس کرنا ہے، ایسے بندے کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت میں زنا کی کیا سزا تھی کہ گھر میں بند کر دیا جاتا تھا جب تک کہ اس میں وہ مر نہ جائے، اس کا انتقال نہ ہو جائے. اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایمان والوں کے لیے توبہ، ایمان والوں کے لیے توبہ، دوسرے لوگوں کے لیے توبہ، اس کی حد کیا ہے کہ آخری وقت آنے سے پہلے لوگ توبہ کر لیں تو توبہ قبول ہوگی، لیکن موت کا وقت آ جائے، جھانکنے کا عالم شروع ہو جائے، پھر کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. اللہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا. اس پارے کے حوالے سے آخری بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں محرم خواتین کی تفصیل بیان کی ہے کہ کون کون سی عورتیں ایک مرد کے لیے حرام ہوگی. اللہ نے کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. یہ 7 لوگوں کا اللہ نے نام لیا، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ اور بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی. یہ 7 وہ ہو گئے جو ہمارے اپنے خون کے ہیں، ہمارے اپنے گھر سے ہیں. اور اسی میں 7 رضاعت والے، دودھ والے، تو یہ 14 ہو گئے. 7 کون سے رضاعت والے؟ رضاعی ماں، رضاعی بہن، رضاعی بیٹی، رضاعی پھوپھی، رضاعی خالہ، رضاعی بھائی کی بیٹی، رضاعی بہن کی بیٹی. اس طریقے سے یہ 14 ہو گئے. ایسے ہی ہماری جو بیوی ہے اس کی ماں بھی ہمارے لیے حرام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، عورتوں کی مائیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. ایسے ہی نمبر 16 وَرَبَائِبُكُمْ، ربیبہ بھی حرام ہوتی ہے. ربیبہ کون سی ہے؟ آپ نے کسی عورت سے شادی کیا، اس عورت نے پہلے کہیں شادی کیا تھا، اس سے کوئی لڑکی تھی اس کو، اب آپ نے اس عورت سے شادی کر لیا، اس سے ہم بستری کر لی، تو اس کی جو بیٹی پہلے والے شوہر سے تھی وہ آپ کے لیے ربیبہ ہو جائے گی اور آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. یہ نمبر 16. آگے اللہ نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، یہ بھی حرام کیا ہے اللہ رب العالمین نے. ہاں ایک بہن سے نکاح ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، پھر آپ نے دوسری بہن سے نکاح کر لیا، جائز ہے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے نکاح کیا، جنگ بدر کے موقع سے ان کا انتقال ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کی بہن ام کلثوم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا. اور ساتھ ہی ساتھ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو آپ ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اور ایک عورت اور اس کی خالہ کو آپ ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. اور ایسے ہی پارہ نمبر 5 کی پہلی آیت میں جو اللہ نے کہا والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورت سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو طلاق نہ ہو جائے یا وہ خلا نہ لے لے یا اس کے شوہر کا انتقال نہ ہو جائے. تو یہ محرم خواتین کی تفصیلات جو اللہ نے ذکر کی ہیں. یہ رہا پارہ نمبر 4 کے حوالے سے وہ اہم واقعات، باتیں اور خلاصہ آپ کہہ لیجئے جو میں نے آپ کے سامنے اس مجلس کے حوالے سے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.